میرے مالدار ہونے ان کے رازوں کو پکڑ لے رہی ہے۔ اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2% نکال کے دیکھو تو صحیح، دیکھو بات سنو، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلی پہ کام آ گیا۔ میں نے 2.5% کا ایک پیکج بتایا تھا سال پہلے، آج بھی کتنے بے شمار لوگ ہیں جو 2.5% نکال رہے ہیں اپنی تنخواہ میں سے، یا اپنی روز کی آمدنی میں سے، یا اپنی سالانہ آمدنی میں سے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہدیہ کی نیت کر کے، تاکہ اگر کسی کو دیں تو شاید جائز ہو۔ 2.5% اس کے میں نے بڑے تجربے دیکھے ہیں، اس کا میں نے بہت ریزلٹ دیکھا ہے، بہت کمال دیکھا ہے، بہت تجربے، بہت ریزلٹ اور بہت کمال۔ اس 2.5% اپنے مال میں سے 2.5%، اپنی آمدنی میں سے 2.5%، جس نے بھی نکالا ہے نا، اس کا رزق بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنا ہے، کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کی ضرورت تھی، جگہ کی ضرورت تھی، اور وہ جگہ تھی 19 کروڑ کی۔ میں نے 19 کروڑ کا 2.5% پہلے نکال دی، ضرورت تھی، مل نہیں رہی تھی، سودا بھی نہیں ہوا تھا، بس ایسی پتا تھا، میں نے نکال کے ایک طرف رکھ دیا، اللہ سے عرض کیا، اللہ 2.5% نکال دیا آپ کو، عجیب بات، اللہ سے سودا کیا، الا ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اور کوئی ہے جو ہمارے ساتھ تجارت کرے اور ہم تجارت کے سچے کھڑے ہیں، کیوں؟ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے وہ خود خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے رکھ لیے پیسے اٹھا کے، وہ مفلسین کے لیے، اور ایسے مفلس جو سوال نہ کرتے ہیں، خیال کرنے، چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے، گھر گھر مانگنے والے، سوال کرنے والے، ان میں 99 اور 100% وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے طاقتور بینک بیلنس ہوتے ہیں۔ کہ اللہ میں نے یہ نکال دیا، آپ دے دے، آپ جھولی بچھا کے بیٹھ گیا، دے آپ اپنے خزانے غیب سے، نہ میں سوئی نہ دولت پلے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ اور وہ کہنے لگے مجھے ملا وہ، اور حیرت انگیز طور پہ ملا 2.5% اپنے مال میں سے۔ آپ کے پاس تھوڑا مال ہے، کیا حرج ہے؟ زیادہ مال ہے، کیا حرج ہے؟ 2.5%۔ اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں، میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کی بندہ میرے مالدار ہونے ان کے رازوں کو پکڑ لے رہی ہے، اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح، دیکھو بات سنو، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلی پہ کام آ گیا، تھیلی، اب تھیلی، بڑے بڑے بیگ، اگر جیب بھرنی ہے نا، تو اس جیب سے نکال کے اس کریم کے خزانے میں دو جو لوٹانا اچھی طرح جانا، یاد رکھ، جو لوٹانا اچھی طرح جانا۔ 2.5% نکالا، آپ کی آمدنی کم سے کم جتنی بھی ہے اس کا 2.5% نکالا۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا 2.5% سے ہم نے جب دیکھا اللہ نے اتنا زیادہ دیا، 5% نکالنا شروع کیا، 5% سے اللہ نے اور بڑھایا، پھر 10% نکالنا شروع کیا۔ مجھے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا، اچھا اتنا دیا تو اتنا ملا، اتنا دیا تو اتنا ملا۔ یہ پھر دنیا حسنتوں کے میں گور بتا رہا، یہ پھر دنیا حسنتوں کے میں سیڑھیاں بتا رہا، یہ پھر دنیا حسنتوں کے فیض بتا رہا ہوں کہ آپ ترقیاں کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا میرا رب بڑا قدردان ہے، اور جو بندہ کر کے دے اور رب نہ لوٹائے یہ ممکن ہی نہیں۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دے۔ 2.5% کا بڑا ریزلٹ ہے۔ کسی کو ملا 2.5% کا ریزلٹ؟ کیا ملا؟ کہنے لگے میرے والد اپنے ہر کام میں 2.5% نکالتے ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ایک لفظ کہا خیر و برکت ہوئی، دوسرا لفظ کہا جیب بھری رہتی ہے، تیسرا لفظ کہا لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کبھی مجھے نہ دینا 2.5%، اور کبھی کپڑا جو سڑکوں کے کپڑے لگا دے، جو اشتہار لگا دے، کبھی نہ دینا، غلطی نہ کرنا۔ 2.5% تول کے نکالنا اور دینا بھی تول کے۔ اور کن کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ کون سے رشتہ دار؟ وہ غریب ہیں، چاہے وہ دشمن ہوں، فاسد ہوں، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے میری نسلوں کو ذلیل کیا، انہوں نے میرے باپ دادا کو خوار کیا، پر آج غریب ہیں، آج ضرورت مند ہیں، چپکے سے، احتیاط سے انہیں دو۔ کیوں؟ قرآن نے دینے کے جو درجے بتائے ہیں وہ ہے وَبِذِی الْقُرْبَىٰ پہلا درجہ، وَالْیَتَامَىٰ دوسرا درجہ، وَالْمَسَاکِینِ تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ ہے مسافر پردیسی وَابْنِ السَّبِیل۔
یہ پہلا درجہ کون سا؟ رشتے دار، صلہ رحمی کر لینا۔ صلہ رحمی میں اللہ عمر بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، لمبی عمر دے گا۔ صلہ رحمی میں مال زیادہ دے گا۔ صلہ رحمی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صلہ رحمی میں صحت ملتی ہے۔ صلہ رحمی میں آفتیں ٹلتی ہیں، اور صلہ رحمی میں بلیات ختم ہو جاتی ہیں، اور صلہ رحمی میں راہیں کھلتی ہیں۔ صلہ رحمی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، یا تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ اولین اور آخرین کے یہ اعلیٰ اخلاق۔ ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے، آج کا پیر یہ نہیں بتاتا، بہت اللہ کلی سب کی بات نہیں کر رہا، پیر نہیں بتاتا۔ اور کس کو 2.5% کا کیا ہو؟ موٹر سائیکل لینا تھا، اس کا لے لیا، پھر پائیدان لگایا تو اس کے 2.5% نہیں دیا، پھر پائیدان نے بڑا تنگ کیا۔ 5% کا کہنے لگے میں نے پروگرام بنایا تھا، غیر سے مکان مل گیا لاجواب، جی کہنے لگے میں نے موبائل لیا، اس کا 2.5% دیا، 3 سال استعمال کیا، پھر بیچ دیا، جبکہ گھر والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ عجب بات کہی ہے، کہتے بیماریوں سے بچت رہتی ہے زندگی میں۔ آج جو 50 60 70 80 سال کے اگر بیٹھے ہیں، ان سے ایک سوال کرو، اتنے ڈاکٹر، اتنے حکیم، اتنے میڈیکل سٹور پہلے تھے؟ میں کبھی ہسپتالوں میں جاتا ہوں مریضوں کی عیادت کرنے، پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی ہسپتالوں میں ہے۔ معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہسپتال پہنچی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 2.5% نکالنے سے بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے، اور دنیا کا خوش قسمت تاجر کن کے ایک زکات نکالے اور کہے بیٹا اتنے لاکھ نکلی ہے اور اتنے اور لگا دو، ذرا چھپتا لگا دو، جو پچھلی زندگی میں میں نے نہیں دی تھی وہ بھی ہر سال۔ ایک تاجر کو میں نے دیکھا، مجھے بے شمار تاجر ملے ہیں تسبیح خانی کی نسبتوں کے بعد، ایک تاجر کو میں نے دیکھا جو پچھلے اس نے 36 37 سال کی زکات نکالی۔ 36 37 سال کی، ہر سال کر کے نکالی۔ میں نے اتنی نہیں نکالی تھی، اس وقت میں اتنا مالدار تھا، لہٰذا کتنی بنتی ہوگی، لہٰذا کتنی زکات۔ پھر میرا مال بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا۔ اور رب کا نظام دیکھیں، رب کا نظام دیکھیں۔ زکات، اچھا وہ پہلے زکات ادھر ادھر دے دیتا تھا، جو بورڈ لگاتے تھے، کپڑا لگاتے تھے۔ جب مجھ سے اس نے کہنے لگے، میں نے کہا وہ عزت ہوگا اپنے رشتے دار شریف برادری، وہاں جب لینا شروع کیا نا، ایک دفعہ مجھے وہ صاحب اپنی فیکٹری میں لے گئے، کہنے لگے آپ ضرور دعا کریں۔ کئی عرصے سے کہہ رہے تھے، کسی اور شہر میں ایک دروازہ کھولا، سخت سردی تھی لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا، بڑی سی مشین تھی۔ کہنے لگے مل کے فیکٹری کے جی ایم نے کہا، بڑے مینیجر نے، کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے، ہماری مشینیں آپ آرڈر پورا نہیں کر سکتے، فلاں ملک میں ایک مشین ہے 19 کروڑ کی ملتی ہے۔ تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، منگوا لو۔ انہوں نے کہا یہ پیسے پہلے دینے ہوں گے، یہ پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا یہ وہ مشین ہے، اور 19,000 روپے میری زندگی میں ہونا تو بڑی بات کہ میں نے سڑکوں پہ چاک بیچے ہیں، میں نے رسید بک نہیں تھی، رسید بک یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ مشین میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کہ جب سے میں نے اللہ کو دینا شروع کر دیا، اللہ کہتے جا اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا۔ ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ بڑا غیرت والا، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے۔ اور 2.5% کا کس کو کیا ملا؟ آن کے بغیر، سود کے بغیر گاڑی ملی۔ جی پہلے کہتے ہیں ملازم تھا 15-16 ہزار، ایسے کم ملازم تھا۔ اب اللہ کا فضل ہے، اپنا کام ہے 2019 میں، اب 22 میں اپنا کام ہے، اور اللہ پاک بہت دے رہا ہے صرف اس 2.5% کی وجہ سے۔ آؤ رب سے سودے کرو، ڈرتے کسی سے لیے؟ شہنشاہ سے سودے کرتے ہو، غنی سے سودے کرتے ہو، ہے کہ غنی کو دینے والا رشتہ آوازیں دیتا ہے کہ ایسے غنی کو دینے والا جو لوٹانا سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے۔ اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی تعداد نہیں، جس کے کچھ نہیں، وہ 70 ہے۔ کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے، بچتی بھی ہے۔ بچنا یہ ہے ہضم ہو جاتی ہے، برداشت نہیں کرتی ہے، یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ 2.5%۔ یہ اولاد پیدا ہونے پہ جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں، یہ کتنے فیصد ہوتا ہے ذرا دیکھیں، بچے کا تو قیمت پتہ ہی نہیں۔ جب 2.5% دیں گے پھر زندگی میں اللہ ان حادثوں، ان مصیبتوں
اور ان تکلیفوں سے بچائے 2.5%. اور پھر دنیا حسن، اور یہ 2.5% کم سے کم ہے. اور پھر خیال کرنا یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے. یہ میں مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے یا ہفتے کے بعد یا روزانہ کی آمدنی، یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں. عجب نسخہ ہے جو رزق مال میں، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی، جو چیزوں اور نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالے. چاہتا ہے کہ رب اس کو پھر دنیا حسنتوں کی سچی تعبیر دکھائے، سچی تفسیر دکھائے، سچے نقشے اور جلوے دکھائے، تو پھر اللہ کو دے اور جھکتا ہے، خوش دے ذمہ دار. میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. میرے جذبے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے. میرا خاندان در خاندان، میرے خاندان میں تجارت بھی ہے اور زراعت بھی ہے اور درویشی بھی ہے. خاندان میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا. 2.5% رزق کے خزانے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے آتا ہے، ایسے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے. اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کہنے لگے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں لئی، اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں. 2.5% اپنی نسلوں کے کام آتا ہے. 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے. 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے. اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت رزق ہے. اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے. اور 2.5% نسلوں کے لیے تونگری ہے. اور 2.5% نسلوں کے مال کا، نسلوں کی جان کا، نسلوں کی آبرو کا اور نسلوں کی خوشحالیوں کا ذریعہ ہے. 2.5% آپ کا جتنا ہے بس اس سے زیادہ نہ نکالے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ 2.5% سنبھال کر زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. مجھے کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ کل واللہ پڑھاتے ہیں. ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں. وہ سورۃ کل واللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو. اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک خیز اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بستری کی چادر ہو اور 7 کھانے ہوں. فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ کل واللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں. لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں. وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ کل واللہ پڑھو، اب اللہ کے درود پاک پڑھو اور سورۃ کل واللہ پڑھو. وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے. میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی سے تجھے بتا دے. اس نے کہا پتہ کروں گا. کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، نہ کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک خیز یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں. وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ کل واللہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا کس طرح پتہ کر کہ یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے. اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا کسی طرح سے. ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ کل واللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں. یہ کہنا شرک نہیں ہے. خیال کرتا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت میں نہیں لگا رہا. میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں. میں نہیں لگا رہا. میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے. کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے. ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کا رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا. یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے. بڑا زبردست عمل. مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا
कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं, और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं, और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा, और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही, और अल्लाह की अर्श पे दुआएं पहुंच गई, और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई, और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर और कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं, और फिर उनसे दुआएं लेते हैं, और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी। मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो, और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो। मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना, इंसान बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हजूर के घराने को जो अमाल देगा, हजूर के घराने को ये हदिये, ये अमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे, जिंदगी भर इसको नाकाम नहीं होने देंगे, और जिंदगी भर इसको कामयाब। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें, आप पढ़ें, और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हजूर के घराने को हदिया करें। और हजूर के घराने में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, हजूर के बेटे, हजूर के दामाद, हजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, हजूर के नवासे हैं, ये हजूर का घराना है, उनको हदिया करें। अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को